دوستو آپ اپنا رحمت کی برسات چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کے لیے روزانہ اچھی ویڈیوز لاتے رہیں۔ دنیا کا ایک مزاج ہے، انجینئر کو انجینئر پہچانتا ہے، بے شک ڈاکٹر کو ڈاکٹر پہچانتا ہے، فلاسفر کو فلاسفر پہچانتا ہے، پروفیسر کو پروفیسر پہچانتا ہے۔ گویا کہ جو جس فیلڈ کا آدمی ہوگا اس کو وہی پہچانے گا۔ میرے سامنے کوئی لیپ ٹاپ کھول کے رکھ دے اور کہے مولوی صاحب بتائیے اس لیپ ٹاپ کو کیسے درست کیا جائے، چونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں، میں نہیں جان سکتا، میں اس کو منع کر دوں گا کہ میں نہیں جان سکتا، مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ بے شک کسی انجینئر کے پاس اگر مسئلہ پوچھنے جاؤ گے تو وہ نہیں بتا پائے گا، بے شک کیونکہ وہ اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، قطب بھی ہیں، غوث بھی ہیں، تو پوچھا کس سے جائے؟ اے اعلیٰ حضرت آپ بتائیے، آپ اپنے دور کے مجدد بھی ہیں، مجدد کو مجدد پہچانے گا، مفسر کو مفسر پہچانے گا، محدث کو محدث پہچانے گا۔ اے اعلیٰ حضرت آپ بتائیں کون ہے؟ تو یہاں پر سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، واہ 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 واہ، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہاں پر سرکار اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں اس زمانے والوں میں غوث کے سر کا مقام کیا بتاؤں، میں تو فقط قدموں تک پہنچا ہوں اور میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے اولیاء اپنے وقت کے نجبا ان کے قدموں میں اپنی آنکھیں مسل رہے ہیں۔ ارے سنو دنیا والوں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے مقام و مرتبے کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کے والد محترم ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو صالح ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، بڑے پائے کے بزرگ۔ ان کا نام جنگی دوست کیوں پڑا؟ جنگی دوست کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ آپ جنگ کو مرغوب رکھتے تھے، محبوب رکھتے تھے، اور آپ راہ خدا میں ہمہ وقت تیار رہتے تھے کہ جہاں بھی برائی کو دیکھا جائے گا روکا جائے گا۔ جہاد، جنگ تلوار سے ہی نہیں ہوتی، جی، جنگ فقط تلوار سے نہیں ہوتی ہے، جنگ کبھی کبھی اپنے افعال و کردار سے بھی ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، جہاد نفس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جہاد لوگوں کی برائی روک کر بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ایک دن گھر سے نکلے جیسے ہی تو کیا دیکھا کہ بادشاہ کے ملازمین سر کے اوپر مٹکے اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ موسیٰ جنگی دوست نے دیکھا کیا لے جا رہے ہو؟ بولا اس میں شراب ہے۔ کیا ہوگا شراب؟ کہا بادشاہ نے آج شباب و کباب کی محفل رکھی ہے، آج بادشاہ کے دربار میں شرابیں پی جائیں گی۔ موسیٰ جنگی دوست کو جلال آیا، تمام مٹکوں کو زمین پر رکھ کے توڑ دیا۔ ملازمین کہنے لگے موسیٰ جنگی دوست تمہیں معلوم نہیں کس سے پنگا لیا ہے، جی، ایک بادشاہ کے مٹکوں کو توڑ دیا۔ جی، موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں مجھے پتا نہیں کون ہے، کون بادشاہ ہے، میں تو ایک بادشاہ کو جانتا ہوں، آئے ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ میں تو ایک بادشاہ کو جانتا ہوں جو احکم الحاکمین ہے، جو
بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس کے آگے کسی کی بادشاہت نہیں چلتی۔ ملازمین نے کہا تو پھر ٹھہرو ابھی بتاتے ہیں۔ دوڑے دوڑے دربار میں گئے، بادشاہ کے پاس میں شکایت کر دی۔ کہا موسیٰ جنگی دوست نے ہمارے مٹکے توڑ دیے ہیں۔ کہا بلاؤ موسیٰ جنگی دوست کو۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی کہ بادشاہ کے ملازمین کے سروں پر رکھے ہوئے شراب کے مٹکے توڑ دے۔ موسیٰ جنگی دوست کو دربار میں طلب کیا گیا، دربار میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ موسیٰ جنگی دوست سے بادشاہ کہتا ہے ذرا یہ تو بتاؤ تم نے کس کے حکم سے میرے مٹکوں کو توڑ دیا ہے؟ ذرا سنو موسیٰ جنگی دوست نے جواب کیا دیا تھا۔ کہا او بادشاہ، جس بادشاہ کے حکم سے تو بادشاہ بنا ہے اسی کے حکم سے تیرے مٹکے واہ 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 واہ، کیا کہنے، اسی کے حکم سے تیرے مٹکے توڑ دیے ہیں۔ اتنا رقت انگیز ایسا پر اثر جواب تھا کہ بادشاہ کے پیروں میں لرزہ طاری ہوا۔ بادشاہ زمین پہ گھٹنوں میں سر ڈال کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر توقف کے بعد اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے موسیٰ جنگی دوست مجھ سے خطا ہو گئی، میں سمجھ چکا ہوں آپ کی شخصیت کیا ہے، اور سنو میں آج تمہیں یہ حکم دیتا ہوں جہاں بھی برائی کو دیکھو ختم کر دو۔ اس پر بھی موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں سنو بادشاہ، مجھے تیرے حکم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ اس کے رسول میں شریعت میں حکم دے دیا ہے کہ جہاں برائی دیکھو وہاں ختم۔ واہ 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 واہ، یہ موسیٰ جنگی دوست ہے۔ ایک دن سفر میں جا رہے تھے، بڑی تیزی کے ساتھ کئی دن گزر گئے، بھوکے پیاسے تھے۔ بھوکے پیاسے ہونے کی وجہ سے بڑے پریشان تھے، دریا کے کنارے چل پڑے، چلو پانی پیتے ہیں۔ پانی پینے کے لیے جیسے ہی بیٹھے ادھر سے سیب آیا۔ پورا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جنہوں نے سیب اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کھا لیا، جیسے ہی کھایا پیٹ میں گیا، ذہن پہ تازگی پہنچی، پہنچنے کے بعد ذہن نے ایک اشارہ دیا، اے موسیٰ جنگی دوست تم نے یہ کیسے کھا لیا؟ یہ تو مال لقطہ تھا، یعنی زمین پر گرا پڑا مال تھا جس کا کوئی وارث نہیں، جس کے وارث کے بارے میں معلوم نہیں ہے، جس کی ملکیت کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ نے کیسے کھا لیا؟ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن فقط اسی ایک خطا پر تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ہو سکتا ہے آج تو پوری ڈیگے ہضم کر جاتے ہیں لوگ، پوچھتے بھی نہیں کہ کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا، نہیں پوچھتے، مگر غوث اعظم کے والد محترم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ۔ گھبرا گئے، کہنے لگے کل قیامت کے دن رب نے اگر پوچھا موسیٰ جنگی دوست ذرا یہ بتا تو نے اس دن سیب کھایا تھا، اس کے بارش کے بارے میں تجھے معلوم نہیں تھا، کس سے پوچھ کے کھایا تھا، تو تیرے پاس جواب کیا ہوگا؟ اسی عالم میں جاتے ہیں اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے تاکہ پتہ تو لگے کس کا ہے۔ اللہ اکبر، اسی سمت میں چل دیے ہیں جدھر سے سیب آیا تھا۔ بادشاہ جو ہے وہاں پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ ایک باغ ہے، باغ کی شاخیں جو ہے تو دریا میں لٹکی ہوئی ہے۔ سوچا کہ اسی سے ٹوٹ کر یہ جو ہے سیب دریا میں بہا ہوگا۔ اندر پہنچنے کے بعد دیکھا ایک سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا، کہا کہ یہ باغ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ جواب ملتا ہے اس کا مالک خدا ہے، اس کا مالک خدا ہے۔ موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں ہاں ساری کائنات خدا کی ہے، وہی مالک و مختار ہے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ یہ اس وقت مالک مجازی کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ جنگی دوست بزرگ کہتے ہیں اس وقت میں اس باغ کا رکھوالا ہوں، یعنی یہ میری ملکیت میں آتا ہے، میرے باپ کی وراثت سے مجھے ملا ہے۔ کہا سنو، اگر یہ باغ آپ کا ہے تو اس باغ سے ایک سیب ٹوٹ کر دریا میں بہ گیا تھا، میں نے بغیر اجازت اس کو کھا لیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اس سے پاک و حلال خون بن سکے اور میں
کسی حرام کام کا مجرم نہ بن سکوں. اللہ اکبر. اس وقت وہ بوڑھی آنکھیں پہچان چکی تھی ایک جوانی کے عالم میں کہ جب جوانی کا دور ہو, شباب اپنے ہے امنگ شباب پر ہو, اس وقت لوگوں کو تمیز نہیں رہتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس عالم میں خدا کا اتنا خوف ہے, لگتا ہے اس کے اندر کوئی راز چھپا ہوا ہے. اسی راز کو جاننے کے لیے, اپنے دل کے اطمینان کے لیے کہا کہ سنو, تمہاری غلطی معاف ہو جائے گی, تمہیں معاف کر دیا جائے گا, لیکن میری دو شرطیں ہیں. ایک شرط کو پورا کرو گے, پھر دوسری شرط بتائی جائے گی. پہلی شرط کہا کہ میرے باغ کی 12 سال رکھوالی کرنا ہوگی. اللہ اکبر. موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں ٹھیک ہے, میں نے خطا کی ہے, مجرم میں ہوں, خطا کار میں ہوں, سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں, اب میں 12 سال کی مدت برداشت کر سکتا ہوں. اور سنو, اگر یہ میں اس آپ کی اپورچنٹی کو قبول نہ کروں, آپ نے جو موقع دیا ہے, جو توبہ کا موقع مجھے مل رہا ہے, اپنی غلطی پہ پشیمانی کا موقع دیا جا رہا ہے, اگر یہ موقع مجھے مل رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ کل قیامت کے دن گرفت ہو. یہ میں مصیبتیں اور مصیبتیں برداشت کر سکتا ہوں. 12 سال کی مدت رکھوالی کرتے رہے باغ کی. ایک دن باغ کے مالک نے کہا سنو موسیٰ جنگی دوست, کچھ دوست آئے ہوئے ہیں, کچھ مہمان آئے ہیں, ذرا باغ سے کچھ تازے پھل توڑ کے لے آؤ. موسیٰ جنگی دوست جاتے ہیں اور اپنے باغ سے جو ہے اس باغ سے کچھ کچے پکے کھٹے میٹھے سارے سیبوں کو رکھ کر پیش کرتے ہیں. وہ باغ کا مالک کہتا ہے موسیٰ جنگی دوست, تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم, 12 سال کی مدت پوری ہونے کو ہے, تم اتنا بھی نہیں جانتے کون سا کچا ہوتا ہے کون سا پکا ہوتا ہے, کون سا میٹھا ہوتا ہے کون سا کھٹا ہوتا ہے. اس وقت موسیٰ جنگی دوست نے جواب دیا تھا, کہا سنو, جو غلطی میں معاف کرانے آیا تھا اسی لیے میں نے وہ غلطی دوبارہ نہیں کی, کیونکہ میں جان چکا ہوں ایک معمولی سی غلطی کی سزا کیا ہوتی ہے. میں نے تیرے باغ کی رکھوالی کی ہے, تیرے باغ کے پیڑوں پہ کی جڑوں میں پانی ڈالا ہے, لیکن سنو, کبھی بھی میں نے باغ کے سیبوں پر نظر نہیں ڈالی. کیوں نہیں ڈالی؟ کیونکہ اگر میں آنکھوں سے سیب کو دیکھوں گا وہ سیب ذہن میں بسیں گے, ہو سکتا ہے نفس اشارہ کر دے, اے موسیٰ جنگی دوست توڑ کے کھا لے. اگر وہ غلطی میں دوبارہ کر لیتا, اللہ اکبر, پھر کل قیامت کے دن خدا اس کے رسول کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا. اللہ اکبر. جب مدت پوری ہوئی, کہا کیا میری غلطی معاف ہو گئی ہے؟ کہا ہاں, غلطی ابھی معاف نہیں ہوئی ہے, دوسری شرط تمہارے سامنے ہے. کہا شرط کیا ہے؟ اللہ اکبر. کہا سنو, میری ایک بیٹی ہے, اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا. اللہ اکبر. کہا ٹھیک ہے, میں نکاح کر لوں گا. اللہ اکبر. کہتے ہیں سنو, اتنی جلدی تیار مت ہو جاؤ, پہلے سن لو میری بیٹی کیسی ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں ذرا بتاؤ تو بیٹی کیسی ہے. کہا سنو, میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, پاؤں سے لولی ہے. اللہ اکبر. اتنا سننے کے بعد موسیٰ جنگی دوست نے کچھ دیر توقف کیا. اللہ اکبر. دل میں خیال آیا, عورت ہوتی اس لیے ہے تاکہ شوہر کی خدمت کرے, زوجہ ہوتی اس لیے ہے تاکہ شوہر کو کوئی پریشانی نہ ہو, ساری زندگی مجھے اس کی خدمت کرنا پڑے گی. اے نوجوانوں, ذرا اپنے ذہنوں کو قریب کرو. یہ جوانی کے عالم میں آج ہم نشے کے جو ہے, ہم جوانی کے نشے میں کوئی بھی قدم بغیر سوچے سمجھے اٹھا دیتے ہیں. اے مسلمانوں, تمہاری جوانیاں چوراہے پہ برباد کرنے کے لیے نہیں ہے, تمہاری جوانی کسی جو ہے آوارہ گرد لڑکی کے زلفوں میں اپنی ذہنوں کو الجھانے کے لیے نہیں ہے. تمہارا شباب, تمہاری جوانی, تمہاری عصمتیں اس لیے نہیں ہے کہ کسی کے لیے تم خرچ کرتے پھرو. سنو, تمہاری جوانی اس لیے ہے کہ مصطفیٰ جامعہ رحمت کی دین کی حفاظت کرتے چلو. تمہاری جوانی اس لیے ہے کہ مصطفیٰ جامعہ رحمت کے دین پر جب بھی حملے ہو تو تم اپنے بازوؤں کی طاقت لوگوں کو دکھا کے بتا دو, اور دنیا والوں, مصطفیٰ جامعہ رحمت کے غلام, مصطفیٰ جامعہ رحمت کے پیارے, مصطفیٰ جامعہ رحمت کے امتی اتنے کمزور نہیں ہوئے ہیں کہ تمہاری گیدڑ پھپتیوں سے ڈر جائیں گے. میرے نوجوانوں, تم
तुम्हें बताता हूँ बात को यहीं पे रोक के। आज लोग मसलिहत के शिकार हो गए। लोग कहते हैं अरे हिंदुस्तान का माहौल ऐसा हो गया कि बोल नहीं सकते। सुनो, उस वक्त की तारीख को भी याद करो जब हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश हुकूमत थी। याद करो हाजी किफायतुल्लाह की कुर्बानी को, याद करो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी के कारनामों को, याद करो हजरत फजल खैराबादी की कुर्बानी को। मुसलमानों, उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत से टकराने वाले यही उलमा थे। आज लोग कहते हैं अरे हुकूमत ऐसी हो गई है बोलने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया वालों, दुनिया को जरूरत होगी बोलने के लिए अच्छे दिनों की। अरे मुस्तफा के गुलाम बुरे दिनों में भी बोलना जानते हैं। मुस्तफा के गुलाम बुरे दिनों में भी बोलना जानते हैं। अब यहीं पर रुक के जरा एक बात को गौर से सुन लीजिए। आए मेरे उम्मत के नौजवानों, मुस्तफा जामने रहमत के जिया लो, सुनो जरा हमारी जवानी किस लिए है। आज मुस्तफा की नामूस पर हमले हो रहे हैं। गौसे आजम का मीलाद घर घर मनाया जा रहा है। गौसे आजम के लंगर घर घर लुटाए जा रहे हैं। गली गली कूचे कूचे में गौस का जिक्र किया जा रहा है। गौसे आजम का मीलाद मनाने वालों, गौसे आजम का जिक्र सुनने वालों, गौसे आजम के चर्चे करने वालों, जरा उनकी गुलामी का हक भी अदा करके देखो। हजरत साद इब्ने रबी, हजरत साद बिन रबी की जिंदगी को जरा उठा करके देखो। जंग उहुद के मौके पर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम बड़ी तेजी के साथ कुफ्फार से जो है जंग कर रहे थे। बड़ी तेज तर्रारी बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। किसी ने आवाज लगाई कि मुस्तफा जान रहमत को शहीद कर दिया गया है। अल्लाह अकबर, जवानों के हौसले पस्त हो गए। अल्लाह अकबर, तलवारें रुक गई, जमीन पर रख दी गई। सब अफसोस में थे कि मुस्तफा जान रहमत नहीं रहे। इसी वक्त में किसी ने कहा था, कहा ओ मुस्तफा के दीवानों, अगर मुस्तफा दुनिया में नहीं रहे तो फिर हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। अल्लाह अकबर, उस वक्त जंग के मैदान में वही जोश देखने को फिर मिला था। फिर मुस्तफा के गुलामों ने कुफ्फार के सामने अपनी तलवारों को सूत लिया था और कहा था अगर मुस्तफा इस दुनिया में नहीं रहे तो फिर हम जी कर क्या करेंगे। ऐ नौजवानों सुनो जरा, जंग चलती रही। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कई सहाबा शहीद हो गए थे। उसी असना में मुस्तफा ने फरमाया जरा देखो तो साद बिन रबी का क्या हाल है। अल्लाह अकबर, सहाबा किराम मैदान जंग में पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं, आवाज देते हैं, साद बिन रबी किधर हो, साद बिन रबी किधर हो। अल्लाह अकबर, चारों तरफ आवाज लगा रहे थे। उसी असना में एक लाश के ढेर से आवाज आती है। कहते हैं सुनो, मुस्तफा का दीवाना इधर है, मुस्तफा का उम्मती इधर है, साद बिन रबी इधर है। अल्लाह अकबर, जिस्म पर 80 जख्म लग चुके थे, जगह जगह से खून बह रहा था। उसी असना में तमाम सहाबाए किराम वहां पर जमा होते हैं और कहते हैं, साद बिन रबी जरा बताओ तो क्या कहना चाहते हो। आलम नज़ा में थे उस वक्त। मुस्तफा जान रहमत के गुलाम ने क्या कहा था सुनो। कहा जरा ये तो बताओ कि मुस्तफा जान रहमत दुनिया में मौजूद है कि नहीं है। अल्लाह अकबर, सहाबा कहते हैं सुनो, मुस्तफा को कुछ नहीं हुआ है। उसी वक्त तमाम सहाबाए किराम ने जब ये कहा, हजरत साद बिन रबी के लबों पे मुस्कुराहट आ गई है। हजरत साद बिन रबी मुस्कुराने लगे हैं। अब सुनो जरा, हजरत साद बिन रबी ने क्या कहा था, अपने कानों को खोलकर इस बात को सुन लीजिएगा। हजरत साद बिन रबी ने कहा था सुनो, मेरा सलाम मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा देना और एक पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम है, इस उम्मत को ये पैगाम पहुंचा देना। वो पैगाम क्या था? हजरत साद बिन रबी ने कहा था, ओ दुनिया वालों, अगर मुस्तफा जामना रहमत को उम्मतियों के होते हुए कोई तकलीफ पहुंच जाए, कोई मुस्तफा जामना रहमत की नामूस पर उंगली उठाए और ये उम्मत जो है अपने घरों में बैठे बैठे
باتیں سنتی رہے اس امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے گھروں کے اندر دیکھیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، کبھی نرسمانند کتا بھونک رہا ہے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے، کبھی وسیم رضوی اپنے وقت کا کتا مصطفیٰ جان رحمت کی ازواج مطہرات پر حملہ کرتا ہے، کبھی قرآن کی عظمت سے کھیلتا ہے۔ مگر مسلمانوں ہمارے ایمان تو دیکھو کتنے پلپلے ہو گئے، ہمارے ایمان تو دیکھو کہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کی عظمت پر بھونکنے والے گھومتے رہے اور ہم اپنا پیٹ بھرتے رہے۔ مسلمانوں دنیا کو بتاؤ، دنیا والوں، اگر مصطفیٰ کی عظمت پر حملہ ہوگا اور ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ جب جب مصطفیٰ کی جو ہے ان کی عظمت پر کوئی انگشت نمائی کرے گا، مصطفیٰ کی عظمت پر کوئی ہاتھ ڈالے گا، تو سنو اس کو بتائیں گے دنیا والوں ابھی یاد رکھو آج بھی صلاح الدین ایوبی گھروں میں پیدا ہو سکتا ہے، آج بھی کوئی صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہ دنیا والوں، مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منانے والوں، آج ذرا غور تو کریں ہماری زندگی کیسی ہو گئی۔ کتے ٹی وی ڈیبیٹ میں بھونک رہے ہیں مگر ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں ارے چھوڑو ختم کرو، کہاں دنگے میں پڑ رہے ہو، FIR ہو جائے گی، مقدمہ چل جائے گا، جیل میں ڈال دیے جاؤ گے۔ بات کو آگے بڑھا کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، غازی علم الدین کو ذرا دیکھو، اپنے وقت کا لاہور میں رہنے والا، ایک ٹانگا چلانے والا تھا۔ سنو کوئی امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا عاشق رسول ہوگا۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو، جب مصطفیٰ جان رحمت کی شام میں گستاخی ہوئی تھی، برٹش حکومت تھی، غازی علم الدین نے کہا تھا مصطفیٰ جان رحمت کے گستاخ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ جب اس کو بٹھا کر عدالت میں لے جایا جا رہا تھا، غازی علم الدین ٹانگا چھوڑ کر وہاں پہنچا اور اپنی جیب سے خنجر نکال کے اس کے پیٹ میں گھونپ دیا تھا اور کہا تھا مصطفیٰ جان رحمت کے گستاخوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اس کی صرف سزا موت ہے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ مصطفیٰ کے دیوانوں ذرا غور تو کرو، غازی علم الدین کو قید کر لیا گیا تھا، قید کرنے کے بعد ذرا غور تو کیجئے، جب قید میں پہنچے تھے ڈاکٹر اقبال، علامہ سردار علی خان جب جیل میں ملاقات کے لیے پہنچے، پوچھا بتاؤ تو ذرا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو غازی علم الدین نے مسکرا کے کہا تھا قسم خدا کی جو لذتیں یہاں پر مجھے مل رہی ہے اس قید میں، قسم خدا کی زندگی پر ان لذتوں کو حاصل کرنا چاہتا تو کبھی حاصل نہیں کر پاتا۔ کہا ذرا بتاؤ تو کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کہا سنو، مصطفیٰ جان رحمت مدینے سے تشریف لائے تھے اور لانے کے بعد پورا قرآن مصطفیٰ نے مجھے حفظ کرا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ذرا اس بات کی تصدیق تو ہو جائے کہ واقعی مصطفیٰ نے تمہیں قرآن حفظ کرا دیا ہے۔ تو علامہ سردار علی خان نے جب قرآن کو گاہے بگاہے جگہ جگہ سے سننا شروع کیا ہے، ایک ایک حرف جب سنا اللہ اکبر، تو اپنے وقت کے علامہ نے کہا تھا سنو، پاکستان و ہندوستان کی زمین پر آج تک میں نے ایسا کوئی قاری قرآن نہیں دیکھا جتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، جتنی جو ہے تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کورٹ میں مقدمہ چلتا رہا، غازی علم الدین کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ان کی لاش کو وہی اسی جیل کے اندر دفنایا گیا۔ کچھ دن گزرے، 15-20 دن کا عرصہ گزرا، ڈاکٹر اقبال نے پیٹیشن داخل کی اور کہا غازی علم الدین کے لاشے کو جیل میں نہیں دفنایا جائے گا بلکہ باقاعدہ مصطفیٰ کے عاشق کی مزار بنائی جائے گی۔